لاسٹ ٹائم we were discussing about introduction and history of طب اینڈ آج کا ہمارا ٹاپک امور طبیہ ہے۔ حکمائے یونان کا نظریہ ہے کہ امور طبیہ طبیعت سے تعلق رکھتے ہیں، طبیعت یعنی فزکس سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ وہ امور ہیں کہ جن پر انسان کے جسم کا دار و مدار ہے۔ ان امور میں سے اگر کوئی ایک چیز بھی معدوم ہو جائے یعنی ایبسنٹ ہو جائے تو انسان کے بدن کا وجود باقی نہیں رہے گا۔ امور طبیعہ 7 ہیں: ارکان، مزاج، اخلاق، اعضاء، ارواح، قوا اور افعال۔ اب طبیعت کی ڈیفینیشن پہلے ہم کر لیں۔ طبیعت اس قوت کو کہتے ہیں جو حرکت اور سکون کو بذات پیدا کرے، اور 7 امور کو طبیعت کی طرف نسبت دینے کی وجہ یہ ہے کہ طبیعت مدبر بدن ہوتی ہے، اور یہ امور جو طبیہ ہیں یعنی امور طبیہ یہ بدن کے اجزاء ہیں۔ تو بدن جو ہے یہ کیا ہے؟ طبیعت ہے۔ تو بدن کے اجزاء کیا ہیں؟ امور طبیہ ہیں۔ ٹھیک ہے، بعض امور ان میں اجزاء مادیہ ہیں جن سے بدن کا وجود بالقوت قائم ہے، جیسے ارکان، اخلاق، اعضاء، ارواح، اور بعض جو ہیں وہ بدن کے لیے اجزاء سوری ہیں، مثلا مزاج، اور بعض جو ہیں وہ ان دونوں میں ربط دیتے ہیں یعنی اجزاء مادی میں اور اجزاء سوری میں، ٹھیک ہے، یا سوری جسے آپ کہہ لیں، تو اس میں ٹائپ ہے قوا اور افعال کی۔ تو ان کا تعلق چونکہ بدن سے ہے تو اس لحاظ سے ان کو امور بدنیہ کہا جاتا ہے یا امور طبیہ کہا جاتا ہے۔ تو طبیعت کا تصور صرف حکمائے قدیم کے یہاں ہی نہیں ہے، بلکہ جو یورپ کے ڈاکٹرز ہیں وہ بھی اس چیز کے قائل ہیں۔ طبیعت کا ترجمہ وہ فزیک کرتے ہیں، تو اس طرح سے پھر انہوں نے فزیولوجی اور فزیشین وغیرہ کی اصطلاحات بنائیں۔ اور طبیعت وہ طاقت ہے جو انسان کے بدن کی اصلاح اور فلاح کے لیے جملہ افعال انجام دیتی ہے۔ افعال کا مطلب فنکشن، ٹھیک ہے۔ تو مرض کی صورت میں جو طبیعت ہے وہی ہماری اصلی معالج ہوتی ہے۔ طبیعت ہی کا کام مرض کی مدافعت کرنا ہے، اور طبیب کا کام طبیعت کی جو ہے وہ معاونت کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ جیسے بدن ہے تو یہ طبیعت ہے، تو اس کے جو ہے وہ 7 امور ہیں، اس کے پارٹس ہیں، ٹھیک ہے، جو ہم نے جنہیں امور طبیعہ کہتے ہیں۔ تو اب یہ حقیقت واضح ہے کہ بہت سے امراض دوا کی مدد کے بغیر صرف طبیعت ہی کی اصلاح کے ذریعے دفع ہو جاتے ہیں، جیسے معمولی کوئی زخم ہے خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے، کھانسی، نزلہ، پیٹ کی خرابیاں، ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ خود ہی ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ غرض یہ کہ بدن کے اندر تدبیر اور اصلاح کے لیے سارے کام طبیعت کے ہی ذمے، اور یہی وہ طاقت ہے جو ان اسباب کا مقابلہ کرتی ہے جو مرض کا سبب بنتے ہیں۔ تو جب یہ طبیعت کی طاقت کمزور ہوتی ہے تو مرض کے دفع ہونے میں دشواری ہمیں پیش آتی ہے۔ تو امراض سے جسم کو بچانے کے لیے جو قوت کام کرتی ہے اس کو طب جدید میں بھی تسلیم کیا گیا ہے، اور اس قوت کو امیونٹی کہتے ہیں یا مناعت کہتے ہیں۔ تو چنانچہ جب تک یہ قوت قوی رہتی ہے، سٹرونگ رہتی ہے، تو جراثیم اور تعدیہ کا اثر جسم پر نہیں ہوتا، اور جب یہ کمزور ہو جاتی ہے تو جسم کی جو بیرونی سطح ہے، آنکھ، ناک، کان، منہ، آپ کا حلق، آپ کے اعضائے تنفس، ٹھیک ہے، یعنی ریسپیریٹری آپ کے اعضائے ہضم، اس میں ہر وقت پھر موجود جراثیم یا بیرونی ماحول کے جراثیم یہ ہمارے اخلاق اور اعضائے بدن پر اثر انداز ہو جاتے ہیں۔ اور تجربات کے بعد یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ جسم میں جراثیم کے داخلے کے بعد کچھ ایسے اجسام بھی پیدا ہو جاتے ہیں جو جراثیم کو ہلاک کرتے ہیں، اور ان کے سمی مواد کا اثر جسم پر پیدا نہیں ہونے دیتے، یعنی سمی کا مطلب ان کے جو پوائزنس افیکٹس ہیں، ٹاکسک افیکٹس ہیں۔ تو اس قسم کے اجسام کو طب جدید میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اینٹی باڈیز۔ تو یہ اجسام جو ہیں اینٹی باڈیز ہیں، یہ بلڈ کے اندر پیدا ہوتی ہیں، اور جو قوت انہیں پیدا کرتی ہے وہ طبیعت مدبرہ بدن ہی ہے۔ تو چنانچہ اسی اصول کے مطابق ایک جدید اصول علاج بالمسلط دم ایجاد کیا گیا، جس کے ذریعے کسی مرض کے خلاف اس کے مخالف اجسام جسم میں داخل کیے جاتے ہیں، جن سے متاثر ہو کر طبیعت جراثیم اور ان کے زہر کے مخالف اجسام پیدا کرتی ہے، اور طبیعت ہی جسم سے وہ مواد جو ہے فضلات ہیں یا فاسد ہوتے ہیں ان کو پسینے کی شکل میں یا کان کے میل کی شکل میں یا جو آنکھ کی جو ہے یہ
کیا کہتے ہیں، یہ جو آنکھ کے ہم صبح سو کے اٹھتے ہیں نا تو وہ میل سی ہوتی ہے، یا اسے یہ ہے یہ چیپر لکھا ہوا ہے، تو اس کی صورت میں باڈی اس کو نکالتی ہے. تو بعض مادے جسم میں ایسے ہوتے ہیں جو امراض کے نکلنے کے لیے مفید ہوتے ہیں. تو جدید تحقیقات سے یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ جسم سے خارج ہونے والی رطوبات جیسے منہ کی تھوک ہے، ناک کے بلگم، آنکھ کی رطوبات ہیں یا کان کے میل ہیں، وہ بعض جراثیم کو ہلاک کرنے کی تاثیر بھی ان کے اندر پائی جاتی ہے، اور ان رطوبات کی پیدائش سے بھی طبیعت مدبرہ باطن کا وجود ثابت ہوتا ہے. تو نظریہ طبیعت کے جو حامی ہیں وہ قدیم فلاسفر نہیں تھے، بلکہ جدید فلسفی بھی اس کے حامی ہے. چنانچہ ایک ماہر نفسیات ڈاکٹر ہیں ویلفریڈ، ٹھیک ہے، وہ لکھتے ہیں یونانی حکیم بکرات کے یعنی ہپوکریٹس کے اس اصول پر میرا ایمان ہے کہ فطرت جو ہے، طبیعت جو ہے، یہ ساری بیماریوں کی معالج ہے. ہم خواہ کچھ کیوں نہ کریں، حالات ہمیشہ آخر میں طبیعت ہی کے سہارے کے لیے مجبور ہوتے ہیں. ہم جس قدر فطری طریقے استعمال کرتے ہیں، فطرت اسی قدر ہماری مدد کرتی ہے. اور اسی نظریے کو ڈاکٹر جو ہے لائل شرال نے بھی اپنے الفاظ میں بتایا کہ کبھی کوئی ڈاکٹر اچھا نہیں کرتا، وہ جو کچھ بھی کرتا ہے صرف اتنا کہ مریض کو ہدایت کرتا ہے کہ وہ خود کو ان حالات میں ڈھال دے جہاں فطرت خود اس کے علاج میں معاون ہو جائے. تو یہ طبیعت کا کنسیپٹ تھا. تو اس کے جو پارٹ ہیں وہ 7 ہیں امور، ٹھیک ہے، جن کو ہم امور طبیعہ کہتے ہیں. ان میں پہلا امور کون سا ہے؟ ارکان. ارکان کو عناصر اور استقساط کے نام سے بھی پہچانا جاتا ہے. یہ وہ بسیط اور مفرد مادے ہیں جو انسان کے بدن وغیرہ کے لیے اولیہ اجزاء ہیں، اور ان کی آگے ایسے مادوں میں تقسیم ہونا پاسبل نہیں ہے جن کی صورتیں اور جو ماہیتیں ہیں یعنی سٹرکچرز ہیں اور فنکشنز ہیں وہ مختلف ہوں. ارکان کے باہم ملنے اور ترکیب پانے سے کائنات کی جو مختلف سپیشیز ہیں یعنی موالید ثلاثہ ہیں، حیوانات، نباتات، جمادات وغیرہ، وہ پیدا ہوتے ہیں. عناصر کے متعلق جو قدیم فلاسفرز ہیں ان میں اختلاف رہا ہے، ٹھیک ہے. ایک عنصر کے قائل بھی تھے، 2 عناصر کے قائل بھی تھے. یعنی ایک عنصر کے قائل وہ تھے کہ بعض اس میں جو ہے وہ حکماء کا ایک گروہ جو ہے نا وہ بخارات کو عنصر کہتا تھا، دوسرا گروہ جو ہے وہ مٹی کو کہتا تھا، تیسرا گروہ جو ہے وہ نار کو کہتا تھا، چوتھا گروہ پانی کو کہتا تھا، اور پانچواں گروہ ہوا کو کہتا ہوتا تھا. تو پانچوں جو گروہ تھے وہ ایک ہی عنصر کے قائل تھے، اور دنیا کے ساری چیزوں کو انہی عناصر کے استحالہ کا نتیجہ یا بدلی ہوئی صورت اختیار کرتے تھے، ٹھیک ہے. تو 2 عناصر والا گروہ بھی تھا. چھٹا گروہ یہ قائل تھا کہ مٹی اور آگ 2 عناصر ہیں. 7واں گروہ یہ قائل تھا کہ ارض اور ماء یعنی پانی، مٹی اور پانی، یہ 2 بنیادی عناصر ہیں. 8واں گروہ یہ تسلیم کرتا تھا کہ ہوا اور مٹی 2 بنیادی عناصر ہیں. اور تینوں یہ گروہ، چھٹا، 7واں اور 8واں، یہ ساری یہ کہتے تھے کہ 2 یہ عناصر ہیں. پھر 3 عناصر والا گروہ بھی تھا. 9واں گروہ وہ یہ قائل تھا کہ مٹی، ہوا اور جو ہے آگ، یہ 3 اصلی عناصر ہیں، اور پانی ان کے نزدیک ہوا کی بدلی ہوئی صورت ہے. اور 10واں گروہ قائل تھا کہ ہوا اور مٹی اور پانی یہ 3 عناصر ہیں، اور آگ ان کے نزدیک ہوا ہے جس میں شدید حرارت جو ہے وہ آ گئی ہے. اور 11واں گروہ جو ہے وہ کیمیا دانوں کا گروہ تھا. ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ساری کائنات جو ہے وہ دہن یعنی روغن، ملح یعنی نمک، اور کبریت یعنی گندک، یہ 3 اجزاء سے مرکب ہے. 4 عناصر والا گروہ آیا. 4 عناصر والا گروہ 12واں گروہ شامل ہوتا ہے. تو فلاسفہ مشائین یہ عناصر اربع کا قائل تھا. اس میں یعنی وہ کہتے تھے پانی، مٹی، ہوا، آگ، یہ چاروں جو ہے وہ عناصر ہیں. اور اس میں ارسطو نے سب سے پہلے یہ نظریہ پیش کیا تھا، اور پھر بکرات نے طب کی بنیاد اسی نظریے پر قائم کی. 5 عناصر والا گروہ بھی ہے. 5 عناصر والا گروہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ 5واں عنصر ایسر جو ہے، ایتھر، وہ بھی جو ہے وہ سنسکرت میں جسے آکاش کہتے ہیں وہ بھی ایک باڈی کا پارٹ ہے. پھر عناصر کثیرہ کا بھی ایک گروہ تھا. 14واں گروہ وہ یہ قائل تھا کہ عناصر کی تعداد بہت زیادہ ہے. اس گروہ نے کسی خاص عدد پر عناصر کی حد ختم نہیں کی. اس گروہ کا خیال تھا کہ عناصر خالص صورت میں تقریباً پائے ہی نہیں جاتے، بلکہ کائنات کی ساری چیزیں ملی جلی ہوتی ہیں، مرکب ہوا کرتی ہیں، خلیط ہوتی ہیں. تو فلاسفہ مشامین
جو ہیں وہ گھوم پھر کر تعلیم دینے والے جو فلاسفی تھے ان کا نظریہ یہ تھا کہ عالم کون و فساد میں 4 کیفیات پائی جاتی ہیں: حرارت، برودت، رطوبت اور یبوست۔ ان کیفیات میں سے جو 2 کیفیتیں ہیں حرارت اور برودت، یہ کیفیات فاعلہ ہیں، اور جو باقی 2 کیفیات ہیں یعنی رطوبت اور یبوست، یہ کیفیات منفعلہ ہیں۔ اب جو کیفیت فاعلہ کے ساتھ یہ وابستہ ہوتی ہیں، یعنی حرارت خالی نہیں پائی جاتی، کیفیات منفعلہ میں سے کوئی کیفیت اس کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے، یعنی حرارت کے ساتھ یا تو یبوست ہوگی یا رطوبت ہوگی۔ اسی طرح برودت کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی کیفیت منفعلہ ہوگی، یعنی یا برودت کے ساتھ رطوبت ہوگی یا برودت کے ساتھ یبوست ہوگی۔ تو یہ اس طرح سے 4 کیفیات بنی جو کسی مادے کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں۔ تو جو کیفیت حار یابس ہے یعنی گرم اور خشک، ٹھیک ہے، تو اس میں بسیط ابتدائی مادے کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے۔ اس مادے کو ہم کہتے ہیں آگ کا عنصر، ٹھیک ہے، عنصر نار۔ اور کیفیت جو حار رطب ہے، یہ جس بسیط ابتدائی مادے کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے اسے ہم ہوا کا عنصر کہتے ہیں۔ اور جو کیفیت بارد رطب ہے وہ اپنے جس کے ساتھ وہ ابتدائی مادے کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے اس کو ہم ماء کا عنصر کہتے ہیں، پانی کا۔ اور کیفیت بارد یابس جو ہے یعنی سرد اور خشک، یہ جس بسیط مادے کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے اسے ہم مٹی کا عنصر کہتے ہیں، عنصر ارض کہا جاتا ہے۔ تو انہی 4 عناصر پر طب کی بنیاد رکھی گئی۔ اب فلسفی نے آگ، پانی، ہوا، مٹی کو جو دنیا میں پائے جاتے ہیں یہ عناصر کا ہے، بلکہ یہ سب کیا ہیں؟ مرکبات ہیں، ٹھیک ہے، یعنی یہ سنگل نہیں ہے بلکہ کمپاؤنڈ چیزیں۔ تو علامہ نفیس نے اربعیت ارکان کے متعلق اپنے جو دلائل پیش کیے وہ یہ پیش کیے کہ مرکبات کے وجود کے لیے 4 ہی قسم کے مادوں کی ضرورت ہے۔ جیسے پہلا دیکھیں، ٹھوس مادہ ہے اور پھر اس کو آپ مختلف اشکال میں تبدیل کرنے کے لیے ایک رطب مادے کی ضرورت ہوتی ہے، پھر ایک ہوائی مادے کی ضرورت ہوتی ہے جس وجہ سے اس میں خلا پیدا ہو سکے، اور پھر اس کو پکانے کے لیے حار مادے کی، گرم مادے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو انہی 4 مادوں سے مقصد پورا ہوتا ہے اور تمام مرکبات بن جاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ مرکبات کے بنیادی اجزاء جو ہیں وہ 4 ہی ہیں: ایک ارض عنصر، ایک ماء عنصر، ایک ہوا عنصر اور چوتھا عنصر نار۔ تو عنصر ارض کا پھر طبعی مقام اگر دیکھیں اور اس کی جو غرض ہے اس کے وجود کی وہ دیکھتے ہیں، تو اس کی کیفیت ہم نے اوپر دیکھا کہ بارد یابس ہے یعنی سرد اور خشک ہے۔ تو اس وجہ سے جو مٹی کا عنصر ہے یہ بہت ٹھوس اور وزنی ہوتا ہے اور دیگر عناصر کے مرکز میں واقع ہوتا ہے، یعنی سینٹر ہوتا ہے۔ تو ارض کا جو عنصر ہے یہ طبعی مقام جو ہے اس کا یہ تمام عناصر کا وسط ہے، اور اس عنصر کا وجود کائنات میں اس مقصد کے لیے ہے کہ ٹھوس مرکبات یعنی سالڈ جو کمپاؤنڈز ہیں وہ اس سے بن سکیں، جو مضبوط ہوں، مستحکم ہوں، اور استحکام کی وجہ سے ان کی جو سٹرکچرز ہیں، ان کے فنکشنز ہیں وہ بھی پریزرو رہ سکیں۔ پھر ماء کا عنصر دیکھیں تو اس کا ہمیں پتہ ہے کیفیت کیا ہے، بارد، رطب، اور یہ جو ہے یہ ارض کے اوپر ہوتی ہے، یہ عنصر ہوتا ہے اور اس کو گھیرے ہوئے ہے، ٹھیک ہے، اور خود جو ہے نا وہ پانی جو ہے وہ ہوا کے عنصر سے گھرا ہوا ہوتا ہے۔ یہ ایک سیال ہے یعنی ایک لیکوڈ ہے، اور ارض عنصر سے کم ہے اور ہوا اور نار کے عنصر سے یہ زیادہ وزن رکھتا ہے، اور اس کا وجود کائنات میں اس وجہ سے ہے، اس مقصد کے لیے ہے کہ اس کی وجہ سے جو ارض کا عنصر ہے وہ مختلف شکلیں اختیار کر سکے۔ پھر ہوا کا عنصر دیکھیں تو اس کی کیفیت حار رطب ہے یعنی گرم اور تر، جس کی وجہ سے یہ ہوائی ہوتا ہے، اور اس کا وزن جو ہے وہ پانی اور ہوا سے زیادہ ہوتا ہے، اور پانی سے کم ہوتا ہے، ہوا سے زیادہ ہوتا ہے، آگ سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ جو عنصر ہے وہ پانی کو گھیرے ہوتا ہے، اور خود یہ نار کے عنصر سے یعنی آگ کے عنصر سے گھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس کا وجود کائنات میں اس لیے ہوتا ہے کہ اس وجہ سے جو مرکبات ہیں ان کا ویٹ تھوڑا کم ہو، ان میں جو ہے وہ ایک لطافت پیدا ہو، ٹھیک ہے۔ پھر نار کا عنصر ہے آگ کا عنصر، تو آگ کا عنصر کی کیفیت جو ہے وہ حار یابس ہے۔ تو عنصر نار کا طبعی مقام یہ ہے کہ یہ جملہ عناصر کے اوپر ہے کیونکہ یہ سب سے لائٹ چیز ہے اور ہوا کو گھیرے ہوئے ہے،
تو اس کا طبعی مقام جو ہے نا آسمان کی وہ سطح ہے جہاں کون و فساد ختم ہوتا ہے. تو کون و فساد مطلب بننا بگڑنا چیزوں کا نا. تو اس عنصر کے وجود کا مقصد یہ ہے کہ مادوں کو نزج دے، پکائے، تاکہ مرکبات بن سکیں، جس کی وجہ سے اس کو جو ہے نا آگ کے عنصر کو وہ سب سے جو ہے وہ ہونا چاہیے، ہلکا ہونا چاہیے. یہ ڈائیگرام میں آپ کو مزید کلیئر ہو جائے گا. سینٹر جو ہے ارض ہے، پھر اس کے بعد پانی ہے، پھر اس کے بعد ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد نار ہے. تو اب جدید تحقیق عناصر انسانی کے متعلق جو ہے وہ 108 عناصر سے عموماً 16 عناصر اور بعض حالات پہ جو وہ 19 عناصر جو ہے نا وہ انسان کے جسم کی تکوین قابل لحاظ مقدار میں حصہ لیتے ہیں، اور اسی بنا پر ان عناصر کو خاص طور سے عناصر انسانیہ کہا جاتا ہے. تو ان عناصر کو با اعتبار شکل و صورت جو ہے نا 4 قسموں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں. عناصر جو ناریہ ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ہم نے اوپر تو اس میں آر پڑھا ہے، تو اس میں آکسیجن، فاسفورس، کلورین اور فلورین وغیرہ وہ ان میں آتے ہیں. پھر عنصر ہوائی دیکھیں تو اس میں نائٹروجن، ٹھیک ہے، جسے ہم ابکرین کہتے ہیں، یا ساتھ ساتھ اردو نیم بھی یاد کرتے جائیں نا آپ. اور یہ ہوائے فضائی کا جزو اعظم ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کا 4/5 پارٹ ہے. اور عنصر مائی دیکھیں تو ہائیڈروجن ہے جو پانی کا جزو اعظم ہے. اور عناصر ارضیہ دیکھیں تو وہ 13 ہیں: کاربن، ٹھیک ہے، سلفر، آیوڈین، سیلینیم، سوڈیم، پوٹاشیم، کیلشیم، میگنیشیم اور لیتھیم، آئرن اور مینگنیز اور کاپر اور زنک. تو یہ 19 عناصر میں سے جو 3 عناصر ہیں، یہ مینگنیز، کاپر اور زنک، یہ ہر جسم کے اندر نہیں پائے جاتے بلکہ کسی کسی انسان میں پائے جاتے ہیں. اس لیے ان 3 عناصر کو ارکان انسانی کی فہرست میں شامل کرنا دشوار ہے، لیکن بعض انسانوں کی باڈی کے اندر یہ پائے جاتے ہیں، تو اس لیے ان کو چھوڑ دینا بھی کوتاہی ہے. پھر اس کے بعد مزاج پہ آئیں تو کافی میرے خیال مزاج کو ہم نا نیکسٹ پارٹ میں انشاءاللہ کور کریں گے.